تو جناب ایران نے جو آج میزائلوں کی بارش کی ہے، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ایران نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے، دانتوں سے پسینے نکال دیے ہیں امریکہ اور ان کے اتحادی ممالک کے۔ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کا آغاز جو ہے یہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن جنگ کس طرف جائے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اختتام کب اور کیسا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب آج جو ایران نے حملہ کیا اس کی تفصیلات پر بات کریں گے کہ ایران کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا، اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس اور ہیں کہ حزب اللہ اور حوثیوں نے جو آج اسرائیل پر حملے کیے وہ زیادہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کچھ دیر بعد ایک فیصلہ کریں گے، صبح 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے شاید وہ خطاب کریں، اس میں وہ یک طرفہ اس جنگ سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی خبریں تھیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، اب وہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس چیز پر بھی راضی ہیں کہ آبنائے ہرمز اگر نہیں بھی کھلتا تو ہم ایران سے نکل جائیں گے۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ 2 یا 3 ہفتے لگیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دلدل سے نکلنا کیسے ہے۔ پھر ایک اور وکٹری آج اناؤنس کرنے کی کوشش کی گئی، ایران پر یہ بات ڈالی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ سیز فائر کرے، جس کا ایران نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ عباس راغچی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی یہ بیان دے چکے ہیں، اور یہ بیان بڑا چبھتا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ عباس راغچی صاحب نے جو یہ بات کی تھی کہ جو چیز آپ ہم سے جنگ کے دوران حاصل نہیں کر سکے، جن باتوں پہ آپ ہمیں جنگ کے دوران نہیں منا سکے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کے دوران ہم آپ کو وہ چیزیں دے دیں گے، اتنا نقصان کروانے کی اور کرنے کے بعد، باقاعدہ جنگ لڑنے کے بعد۔ تو یہ ایک ٹوٹل مس کیلکولیٹڈ وار ہے، عباس راغچی نے یہ بھی کہا۔ اور وہ اب اگر دیکھیں نا تو الجزیرہ وہ بھی یہی لکھ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار تبدیل کر رہے ہیں نا کہ اب ہم نے ہمارے اہداف کیا ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، یہ اسٹریٹجک فیلئر ہے۔ الجزیرہ کے ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کیا کہتے تھے کہ ہم جناب ایران کا جتنا ڈیفنس سسٹم ہے، نیوی ان کی تباہ کر دی ہے، میزائل سسٹم تباہ کیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے۔ پھر آج ایران جس طرح سے میزائل داغتا ہے، اب تک کے سب سے زیادہ میزائل مارے جاتے ہیں، بارش کی جاتی ہے میزائلوں کی، اور جناب خبر یہ ہے کہ 80,000 مربع کلومیٹر کے جو ایریا ہے اس پر امپیکٹ آتا ہے اس کا، آج کی جو سٹرائک ہے، جو آج میزائلوں کی بارش کی گئی ہے۔ پھر جناب اس کے علاوہ جو خبریں ہیں، جو تہران ٹائمز بھی جس کو ساتھ ساتھ بریک کرتا رہا، تہران ٹائمز نے کہا کہ جناب نان سٹاپ لانچز فرام ایران ٹورڈز اسرائیل رجیم۔ ساتھ جناب ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 80,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جو ہے آج اس کو ہٹ کرتا ہے، وہاں پر امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر ہے، ایک اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹر، اس کو بھی جناب سورسز تہران ٹائمز کے کہتے ہیں کہ ہٹ کیا گیا، اور وہ کس کی جانب سے کیا گیا؟ حزب اللہ کی جانب سے۔ پھر جو حوثی ہیں ان کی جانب سے بھی اگر 3 طرف سے آج اسرائیل پر حملہ کیا گیا، اور بڑے تگڑے یہ حملے تھے کہ رپورٹ کے مطابق، ملٹری سورس کے مطابق، دی نمبر آف میزائلز لانچڈ بائی ایران آن وینسڈے ہیز ڈبلڈ کمپیئر ٹو منڈے اینڈ ٹیوزڈے آف دس ویک۔ اب اس سے آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کل والا بیان اگر اس کو کمپیئر کریں، اس کے ساتھ ملائیں، تو ٹرمپ صاحب نے کل کیا کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اب اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ پھر جو کل ان کے وزیر جنگ جو ہیں ان کی جانب سے جو ایک پریس کانفرنس کی گئی، پریس بریفنگ دی گئی، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اب جو ایران حملے کر رہا ہے نا، اس میں میزائلوں کی تعداد پہلے سے کم ہے، چند ایک میزائل یہ ماریں گے، ان کو ہم گرا دیں گے، لیکن بڑا تگڑا امپیکٹ جو ہے وہ آج بھی ایران کے میزائلوں کی جانب سے دیکھنے کو ملا۔ اور یہ جتنا ایریا بتایا جا رہا ہے، اس ایریے پہ امپیکٹ ہوا ہے، اور بہت سے ویژولز جو ہیں وہ بھی اب دکھائی دے رہے ہیں کہ ایران نے جو میزائلز اب استعمال کرنے شروع کیے ہیں، ان کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ اب اس میں یا تو ٹیکنالوجی ایران جو ہے ان کی جانب سے ایسی استعمال کی جا رہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو نئے ساختہ میزائل ہیں ان کا امپیکٹ زیادہ ہے، یا پھر ایئر ڈیفنس سسٹم تھک چکا ہے۔ اس کے علاوہ تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اب الجزیرہ کی اس بات پہ واپس آتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے اہداف کیا تھے۔ ان کے اہداف یہی تھے کہ جناب رجیم چینج کریں گے، ان کا نیوکلیئر سسٹم جو ہے وہ سارا جو نیوکلیئر پلان ہے
اس کو ختم کریں گے، ابھی تک یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ بار بار تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. اور وہ آج جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ایران کی جو نئی رجیم ہے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے کہ ان سے بات چیت جاری ہے، وہ سنجیدہ ہیں بات چیت کرنے پہ. یہ جھوٹ اس لیے ہے کیونکہ رجیم چینج تو وہاں پہ ہوئی نہیں ہے. پھر آپ اب نئے ہرمز جس پہ پہلے ایران کا کنٹرول نہیں تھا، اس جنگ کے بعد اس نے پوری طرح سے وہاں پر جو ہے وہ اپنا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرو ڈالر جو جس میں پیٹرولیم کی ٹریڈ ہوتی ہے ڈالرز میں کی جاتی ہے، وہ یون میں چینج ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہے وہ پاسپورٹ ایران کی جانب سے جاری کیا جا رہا ہے اور معاوضہ لیا جا رہا ہے وہاں سے گزرنے کا. ٹیکس ٹول ٹیکس کہہ لیں کہ وہ لگا ہوا ہے، اور وہ یونز میں چائنیز اس میں ریسیو کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایران کی فتح ہے. اور خبروں کے مطابق جناب یہ بھی ہے کہ جو ایران کی پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل ہے نا، یا جو انکم ہے وہ ڈبل ہے وار سے پہلے اور وار کے بعد. باقی دنیا جو ہے وہ اس میں پیٹرولیم مصنوعات پہ سفر کر رہی ہے، لیکن ایران کی جو معیشت ہے یا ان کی جو پیٹرولیم مصنوعات سے آمدن ہے اس میں اضافہ ہوا. تو الجزیرہ کہتا ہے کہ یہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانات تبدیل کر رہے ہیں، اہداف تبدیل کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب ہم نے یہ کرنا تھا یہ کر دیا ہے، تو یہ ان کا اسٹریٹجک فیلئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. پھر جناب ٹائمز آف اسرائیل کیا کہتا ہے؟ ٹائمز آف اسرائیل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہیں، وہ امپروو کر رہے ہیں، امپرووائز کر رہے ہیں اس پلان کو. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی کلیئر پلان نہیں ہے. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کریں گے یا اس میں جو بھی وہ فیصلہ سنائیں گے، اس سے یوں ہی لگتا ہے کہ اب کیونکہ ایک تو ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے ٹرمپ پہ، پھر اب جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح سے اس جنگ کا خاتمہ ہو، ہماری جان چھوٹے، کیونکہ ایران نے تو تباہی مچا کے رکھ دی ہے. مس کیلکولیشن تھی اور اس مس کیلکولیشن کی وجہ سے کافی نقصان ہوا. اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ایران کی جانب سے سیز فائر کی درخواست ہوئی ہے، لیکن اس کا جواب کیا آتا ہے ایران کی جانب سے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دعویٰ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اب نئے ہرمز کھلے گی تو درخواست پر غور کریں گے، سیز فائر والی جو ایران کی جانب سے کی گئی ہے. اس وقت تک ہم ایران پر شدید بمباری کرتے رہیں گے، ایران کو مکمل طور پر تباہ اور پتھروں کے دور میں دھکیل دیں گے. ٹرمپ نے ایران کے نئے صدر کو پہلے والوں کی نسبت ذہین اور کم شدت پسند قرار دیا. اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ ڈیل ہو نہ ہو امریکہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائے گا. ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا ہدف حاصل کر لیا ہے. ایران کو دوبارہ تعمیر کرنے میں 15 سے 20 سال لگیں گے. یہ آپ کو جون میں بھی یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسے بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. وہ مزید کہتے ہیں جناب کہ نیٹو کے ساتھ تعلقات پر غور کریں گے. فرانس، چین اور دیگر ممالک کو تیل چاہیے تو جائیں اور ہرمز سے لے لیں. لوگ مجھ پر بادشاہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، بتائیں کہ یہ لوگ پچھلے 4 سال کے دوران کیا کرتے رہے ہیں. تو جناب یہ انہوں اپنے اتحادیوں پر بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ مضحکہ خیز قسم کے بیانات دیتے ہیں ان کی جانب سے بھی. اب جناب جو جے ڈی وینس صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ سے متعلق جو جے ڈی وینس کے تھرو سخت پیغام گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی مطالبے پورے ہونے پر وہ جنگ بندی پر بات کرنے کو تیار ہیں. مطالبات میں اب نئے ہرمز کو کھولنا بھی شامل ہے. جب تک ایران معاہدہ نہ کر لے دباؤ بڑھتا رہے گا. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو نجی طور پر پیغام پہنچانے کی ہدایت کی تھی. اب جناب ایران کیا کہہ رہا ہے اس سیز فائر والی بات پہ؟ ایک تو یہ کہ ایرانی صدر جو ہیں ان کے بیان کو شاید مس کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ایران یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اب سیز فائر کروائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ یہی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ شرائط تھی کہ یہ اس طرح کا ایڈونچر جو ہے نا اس کو رپیٹ نہیں کیا جائے گا. آج مسعود پزشکیان صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں لیکن ضمانت دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا. اور ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی صاحب نے کہا ہے کہ جنگ میں ہونے والے نقصان کے ازالے تک دشمن پر حملے جاری رہیں گے. ایرانی وزارت خارجہ کی ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید. ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی. امریکی سفارتکاری پر بھروسہ نہیں ہے. امریکہ مذاکرات کو اپنے مطالبات مسلط کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. جنگ کو امریکہ اور اسرائیل نے شروع کیا تھا. تہران پر مسلط کی گئی جنگ میں اپنا دفاع کر رہے ہیں. مجتبی خامنئی زندہ اور خیریت سے ہیں.
جنگی حالات کی وجہ سے عوام کے سامنے نہیں آ رہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کو امریکی صدر کی مضحکہ خیز نمائش سے نہیں کھولا جائے گا، ابنائے ہرمز مضبوط اور مکمل کنٹرول میں ہے۔ تو جناب تگڑے حملے بھی کیے ہیں، سرپرائز دیے گئے ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اب کہنے کی کوشش کی ہے، اب سرنڈر کا لفظ بھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں، سیز فائر کا کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ سیز فائر کرتے ہیں، لیکن جو سرپرائز ہے ٹرمپ کے لیے وہ ہر وقت ایران نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں ایران اس کو نگیٹ کرتا ہے، اس کا کوئی تگڑا جواب دیتا ہے، جس کے بعد ان کو کوئی نیا بیان جو ہے وہ لے کے آنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے بھی اب کافی تنقید ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ آپ کے پاس پلان تھا کوئی نہیں، آپ مس کیلکولیٹ کیا، آپ نے وار میں جو ہے وہ آدھی دنیا کو نقصان پہنچایا معاشی طور پہ۔ اب اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کبھی گرتی ہیں کبھی چڑھتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بھی سب کو پتہ ہے، اور پاکستان میں بھی اب خبریں ہی ہیں، اور غریدہ فروخی صاحبہ نے یہ خبر کر دی ہے نا کہ 500 روپے پیٹرول اور 750 روپے جو ہے وہ ڈیزل ملے گا۔ اللہ رحم کرے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔